سر میرا پہلا سوال یہ ہے, یہ سوال میں آپ سے علمی لحاظ سے بھی جاننا چاہتا ہوں اور آپ کی جاب ایکسپوجر دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سوال کر رہا ہوں. سر کرمنل پیدا ہوتا ہے, کیا پیدائشی کو کرمنل ہوتا ہے, یا حالات کسی کو کرمنل بناتے ہیں؟ بہت ہی اہم اور بڑا سادہ لیکن پرکار سوال ہے. دیکھیے, کرمنل کے پیدا ہونے پہ بہت سارے لوگوں کے خیالات رہے ہیں. ایک آدھے منٹ میں وہ بات کر دوں گا, اس کے بعد پھر کچھ اپنا اور کچھ ایک ٹائم. پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع میں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کرمنل جو ہیں وہ بائی نیچر ہوتا ہے, اور ایون نیچر کے ساتھ ساتھ ایون بہت پہلے تو یہ بھی سمجھتے ہیں, اور جن ملکوں کو آج ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں وہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جادو ہو گیا ہے کسی پہ. تو جس طرح جن نہیں نکالتے, اب آج ہم کہتے ہیں نا یورپ میں وچ کرافٹ جو ہے وہ بڑے عرصے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اصل چیز ہے. سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں, اور وہ کیا کرتے تھے, وہ خواتین کے جن نکالا کرتے تھے, باقاعدہ ایک جرم تھا کہ یہ جادو کرتی ہیں اور یہ اس طرح ہے اور وہ ہے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, بلکہ یہ ایک ابنارمیلٹی ہے, اور اچھے لوگ اور ہیں اور کرمنل اور ہیں. یہ تو بڑی ابتدائی ایک چیز. دوسری پھر ڈیولپ ہوئی 19ویں صدی میں اٹلی میں. لومبروسو تھا ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر تھا شاید, اس نے کہا جی کہ اس نے کو ہزاروں لوگوں کو, سینکڑوں لوگوں کو اسٹڈی کیا. اس نے کہا جی کہ جن لوگوں کے ناک لمبے اور ماتھے بڑے ہوتے ہیں نا وہ سارے کرمنل ہے زیادہ. تو ایک بڑی ایک عجیب سی ہو گئی کہ شاید یہ فزیکل اور اس طرح ہے. اس کے بعد پھر فرائڈ جب آیا تو سائیکالوجی کی بات ہوگی. میں آپ کو ان سب سے بور نہیں کروں گا, میں آپ کو صرف اس کا کرکس یہ دوں گا کہ اب اس چیز پہ کنسنسس ہے کہ کرمنل جو ہے وہ سوسائٹی کی پیداوار ہے. کرمنل ایک سوشلی کنسٹرکٹڈ انڈیویجول ہوتا ہے, اور اس کی جو سادی سی مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے کرائم پہ تقریباً قابو پا لیا ہے. ٹھیک ہے, کرائم جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ زیادہ تر سمجھی جاتی ہے جس میں وائلنس انوالو ہے. ٹھیک ہو گیا, تو کرائم تو ویسے قانون میں جس چیز کو منع کیا گیا ہے وہ کرائم ہے نا, لیکن اصل جو سوسائٹی کا ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ وائلنس ہے. سوسائٹیز یہ چاہتے, معاشرے یہ چاہتے ہیں کہ جو وائلنس ہے نا اس کو کم سے کم کیا جائے. اور اگر آپ اس کو سوچئے کہ دنیا کے سارے ملکوں میں سے جن ملکوں میں لوگ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ملک ہیں جہاں پہ وائلنس کم ہے. ٹھیک ہے, وائلنس چاہے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, چاہے کوئی چوری ڈاکے پاڑے ہیں, تو وائلنس کا کنٹرول کرنا دنیا کا ایک بڑا مقصد ہے. اور وائلنس جو ہے وہ ایک سوسائٹی کی ہی پیداوار ہے. آلدو ہمارے ہاں بھی ابھی تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اس طرح کے جو ٹرائب ہیں وہ کرائم کرتے ہیں, اس طرح کے لوگ کرائم کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو ایک چیز ہم مس کر جاتے ہیں, وہ یہ ہے, بلکہ اس سے ایک اور بڑی بات کرتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نا ذات برادری کا بڑا زیادہ ہے. تو کچھ ذاتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں. فلاں ذات جو ہے وہ سخی ہوگی, فلاں ذات کنجوس ہوگی, ہے نا جی ایسی چیزیں. اچھا, اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں تو شاید وہ ٹھیک بھی نکلیں, لیکن ان کا ٹھیک نکلنا ان ذاتوں کے اندر کوئی نیچرل بایولوجیکل چیز نہیں ہوتی, اس کی ایک سوشل کنسٹرکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ فار ایگزامپل سید پیدا ہوئے نا تو آپ کے گھر میں باتیں تھیں کہ یار وہ اس طرح کے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں نیچرل نہیں تھی, وہ پھر سکھائی گئی. تو مجھے جب میرے جو کئی قریبی کلیگس کہتے ہیں او یار یہ تو ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ فلاں قسم کے لوگوں نے چوریاں کی ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں میں کوئی فالٹ نہیں ہے, صرف یہ ہوا ہے کہ یہ ان کا پروفیشن بن گیا ہے. تو یہ ایک سوشل کنسٹرکشن ہے. یہ کرمنل جو ہیں یہ پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ پیدا جب ہو رہے ہیں تو اگر آپ اس چیز پہ جائیں گے, کیونکہ اس میں بڑا خطرناک کیچ ہے, اگر آپ یہ کہیں نا کہ نیچرلی کرمنل ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ کہتے ہیں کہ اصلاح کی گنجائش ہی نہیں, پھر تو یہی ہوگی نا. پھر تو آپ کہیں گے کہ اصلاح کی گنجائش نہیں ہے, لیکن اصلاح کی گنجائش جو ہے وہ ایکچولی ہے بھی. اور ہمیں اس پہ ایک آپ کو ڈیٹا بھی دیتا ہوں کہ ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا لوگ جو ہیں وہ بار بار ایک کرائم کر رہے ہیں. ڈیٹا یہ ہے کہ 90% بلکہ 90 سے بھی زیادہ % لوگ جو مرڈر کرتے ہیں وہ دوبارہ زندگی میں کبھی مرڈر نہیں کرتے, دوبارہ نہیں کرتے. پاکستان کا ڈیٹا کبھی بھی نہیں کرتے, کبھی وائلنس میں بھی انوالو نہیں ہوتے. 10-12% ہوتے ہیں
وہ ہوتے ہیں جو کہ باہر جا کر مطلب بدماش ٹائپ بن جاتے ہیں, پھر وہ اپنی وائلنس کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں اور وہ پھر اس میں 90% لوگ, ڈیٹا سے بات کر رہا ہوں, ویسے بات نہیں, وہ کبھی بھی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک مومنٹ میں جو بھی انہوں نے کیا بھی, لیکن اب جیل بھی آپ بھی جاتے ہیں لیکچر دینے, سب سے جو پیسفل لوگ ہوتے ہیں نا ان جیلوں میں, ویسے تو سارے قیدی پیسفل ہوتے ہیں, جیل ایکچولی بڑی پیسفل پلیس ہے, وہاں پہ بڑا آرڈر ہے, وہ سارے وہ ہوتے ہیں جو مرڈر وغیرہ کر کے آتے ہیں, وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات وہ ہیں جو کسی کو کرمنل بنا رہے ہیں. آپ حالات ٹھیک کر لیں, آپ کا کرائم جو ہے نا وہ خود بخود کم ہو جائے گا. اور وہ حالات کیسے ہیں؟ امریکہ میں بڑی ڈبیٹ ہے. امریکہ میں آپ کو پتہ ہے گن رکھنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. دنیا کا واحد ترقی یافتہ ملک ہے دنیا کا جس میں گنز کی اجازت ہے. ہمارے یہاں بھی گنز کی اجازت نہیں ہے ٹیکنیکلی, ہمارے یہاں لائسنس لینا پڑتا ہے, امریکہ میں لائسنس نہیں لینا پڑتا. تو اب امریکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ ہومسائڈس ہوتے ہیں اس حوالے سے, جہاں پہ لوگ یہ نہیں کو بچے نے جا کے بندوق چلا دی اس پہ, کیا نام ہے, اسکول پہ کر دی, یہ کر دیا. ویسے تو دنیا میں ہومسائڈ کا سب سے زیادہ ریٹ جو ہے وہ برازیل ساؤتھ افریقہ سائڈ پہ ہے, جو ہومسائڈ کو وائلنس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں پر 100,000. ظاہر ہے بڑے ملکوں میں زیادہ, لیکن وہاں پہ بہت زیادہ ہے, برازیل میں, ساؤتھ افریقہ میں. لیکن جو یہ وائلنس ہے نا جس میں فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوتے ہیں پبلک میں, امریکہ میں ہوتے ہیں. وہ گن نہیں ختم کر رہے. اگر آپ گن ختم کر دیں گے آپ کی وائلنس کم ہو جائے گی. تو دنیا نے تجربہ کیا ہے مختلف طرح کے حالات کے ساتھ, جس کے نتیجے میں آپ کی جو کرائم ہے وہ اوور آل کم ہو